حضرت سیدنا داتا لاہوری اپنی کشف المحجوم میں لکھتے ہیں ایک آدمی امام حسین کے پاس آیا. دنیا میں سخی تو بہت ہے مگر حسین کی طرح سخی ان کے بعد کوئی نہیں آیا. امام علی مقام کے پاس آیا, مجھے کچھ اللہ کے نام پہ ملے گا. فرمایا ابھی نہیں, شام آنا, ہمارا مال راستے میں ہے. اور وہ شام کو پہنچا تو 25,000 سونے کے سکے 2 اونٹوں پر لدے ہوئے تھے. اس نے سوچا 1-2 سکے مل گئے, کام اپنا ہو جائے گا. آپ نے فرمایا 1-2 سکے تیرے نہیں ہے, سب تیرا ہے. یہ دونوں اونٹ بھی تیرے ہیں اور یہ سارے سونے کی اشرفیاں بھی تیری. وہ بولا یہ اونٹنی کا یہ بھی لے جا. کسی نے پوچھا ہے حسین کوئی کسی کو اتنا تو نہیں دیتا جتنا آپ نے دے دیا. ارے اتنا اسے اتنا مالدار بنا دیا ایک بار میں کہ میں نے اپنی ماں فاطمہ کی وجہ سے دیا ہے. کہ کیا مطلب؟ کہ میری امی نے مجھے وصیت کی تھی میرے لال اگر کوئی تیرے دروازے پہ بھیک مانگنے کے بعد بھی بھکاری رہے تو پھر تو نے کیا دیا. بھکاری کو ایک بار میں اتنا دے دے کہ پھر وہ بھکاری نہ رہے, غنی بن جائے. غنی جلدی بولو. آج ہم تو 100 روپے دیتے ہیں 10 لوگوں کو, ایک کے بھی لائق نہیں رہتے. 100 ایک کو دو, 1,000 ایک کو دو, 10,000 ایک کو دو. اور سنو, حسین وہ عظیم الشان انسان ہے. ذرا توجہ کریں, میری طرف غور کریں. یہ حسین کی بات چل, اچھا آپ کے دل کو ٹھنڈ پڑ رہی ہے, دلوں کو اچھا لگ رہا ہے؟ خدا کی قسم مومنین کے دلوں کو بڑا اچھا لگتا ہے حسنین کا ذکر. زور سے بولو, مسکرا کے بولو. ارے حسنین کریمین کون ہے؟ ذرا توجہ کریں, ان کے بارے میں غور کریں. کوئی اپنی مرضی سے اپنا باپ چوز کرتا ہے, انتخاب کرتا ہے؟ ارے کسی کو خبر ہوتی ہے میں کس کا بیٹا بننے والا ہوں پیدا ہونے سے پہلے؟ ایسا ہوتا تو غریبوں کے گھر بچے پیدا نہیں ہوتے, امیروں کے گھر بچے پیدا ہوتے. کوئی کسی رکشے والے گھر پیدا ہونا چاہتا؟ سب بل گیٹس کے پیدا ہوتے, اڈانی امبانی کے پیدا ہوتے. غریبوں کے گھر بچے پیدا. کوئی اپنی مرضی سے اپنا باپ, جلدی بولو, باپ, ماں, بولو بھائی بولو, ماں, بہن, بھائی, دانا, نانی. کوئی اپنی مرضی سے نہ نانا چنے نہ نانی چنے. اور سنو یہی وجہ ہے کسی کا باپ ٹھیک ہے ماں ٹھیک نہیں ہے, ماں ٹھیک ہے باپ ٹھیک نہیں ہے, بھائی ٹھیک ہے بہن ٹھیک نہیں ہے, بہن ٹھیک ہے بھائی ٹھیک نہیں ہے. کسی کی نانی ٹھیک ہے تو نانا ٹھیک نہیں ہے, نانا ٹھیک ہے تو نانی ٹھیک نہیں ہے. پوری کائنات میں اکیلی حسین کی وہ ذات ہے جدھر سے دیکھو لاجواب ہے. اللہ نے اسے بھائی دیا حسن جو سارے جنتی جوانوں کا سردار ہے. بہن اس کی اپنے بعد آنے والی ساری عورتوں کی سردارہ, اس کی ماں سیدہ فاطمہ ساری جنتی عورتوں کی سردارہ, اس کا بابا علی ولیوں کا سردار ہے, اس کی نانی خدیجہ امہات المومنین کی سردارہ ہے, اور اس کا نانا سارے نبیوں کا سردار ہے. نعرہ تکبیر. افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا, افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا, ارے نبیوں کا تاجدار ہے نانا. باپ باپ زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین کا ذکر کر رہا ہوں. سبحان اللہ. دل میں اگر کوئی آج نمی کی شب ہے, کوئی دعا رہ گئی ہو زندگی میں نہ ملی ہو, آج مانگ لینا, اللہ حسین کے صدقے سے دے گا. یقین اتنا ہی کامل ہو کہ جتنا آپ پر اللہ پہ یقین ہے اس کے برابر ہی آپ اس بات پر بھی یقین کریں کہ اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. توجہ کرو, میری طرف دیکھو, ذرا غور کرو. اب یہ جو بچے ہیں آج کل کے, ان کی مائیں, حضرت امام حسن کہتے ہیں میری امی میری والدہ کھانا بناتی ہے تو قرآن, کھانا بناتی ہے, چکی چلاتی ہے, قرآن پڑھ رہی ہیں, کنویں سے پانی نکال رہی ہیں, قرآن پڑھ رہی ہیں. اب میری ماں, سمجھو, میری ماں قرآن پڑھ رہی ہیں, میری والدہ جب روٹی بنا رہی ہیں قرآن پڑھ رہی ہیں, میری امی ہمیں سلا رہی ہیں. سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں اور عورتیں مدینے کی اپنے بچوں کو لوریاں سناتی تھی, مگر فاطمہ کو کبھی لوری سناتے نہیں دیکھا. فاطمہ اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت سناتی تھی, وہ لوری کبھی نہیں سناتی تھی. آج کل کے بچے, یہ فیوچر برباد ہو رہا ہے بچوں کا. یہ بچے آپ کے 5-5 سال کے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے. میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں اپنی بہنوں سے, خدا کا واسطہ بھی دے رہا ہوں, بچے پیدا کر لیے ہیں تو دیکھو جانور بھی کرتے ہیں, مگر ان کا خیال کرو.
7 سال تک ان کے ہاتھوں میں اس طرح سے موبائل تم نے جو دیا ہے، یہ جو 6 گھنٹے سے زیادہ، یا ابھی اس پر ہاورڈ نے ابھی یہ 1 مہینے پہلے کا اس کا اپڈیٹ پڑھ لینا، انہوں نے کہا کہ جو لوگ 6 گھنٹے سے کم یا 5 گھنٹے سے اوپر روز موبائل دیکھ رہے ہیں، 2 یا 2.5 سال کے اندر یہ پاگل ہو جائیں گے، ان کو علاج کی ضرورت ہے، یہ مریض ہیں، یہ باقاعدہ طور سے مریض ہیں، پیشنٹ ہیں۔ یورپ میں جو لوگ 4 گھنٹے سے زیادہ موبائل کے شوقین ہیں، ان کا علاج چلا ہے، الگ وارڈ ہے، ان کے موبائل الگ رکھ کے ان کو جنے کس طریقے سے چھڑایا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں کو وہ بیماری لگا رہے ہیں۔ دیکھو جو بچے پاگل ہو جائیں گے، یہ جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کو خدا کے واسطہ آپ کو دے رہا ہوں، ان کو بچائیے، اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اللہ رسول کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، یہ 6 سال کے 5 سال کے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل۔ کیمبرج یونیورسٹی نے یہ کہا کہ یہ جو بچے اپنے بچوں اور یہ جو عورتیں اپنے بچوں کو رونے پر اپنے آپ کی جان چھڑانے کے لیے موبائل دیتی ہیں، یہ موبائل نہیں دیتی، ڈرگز دیتی ہیں، زہر دیتی ہیں۔ ان کے بچے ان قریب جو ہے وہ برباد ہو جائیں گے۔ اور ہوا بھی یہی، ابھی کرناٹک میں ایک بچہ اسپتال میں گیا، 5 سال کا بچہ تھا، چھوٹا سا، چھوٹا ہوتا نا 5 سال کا بچہ۔ اب اس کی ماں اس سے کہہ رہی ہے، بیٹے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے تیری ماں کہا ہے، کہنے لگا میری ماں فری فائر کے اندر ہے۔ تیرا باپ کہا ہے کہ میرا جو باپ ہے نا وہ بھی فری فائر کے اندر ہے۔ ماں کہہ رہی ہے میں تیری ماں ہوں، وہ کہہ رہا ہے نہیں تو میری ماں نہیں ہے، میری امی تو اس کے اندر ہے جو میرے ساتھ رہتی ہے، جو مجھے وقت دیتی ہے۔ بکری کا بچہ، بھینس کا بچہ پیدا ہوتے ہی انسان کو پہچان لیتا ہے، اپنی ماں کو، مگر انسان کا بچہ نہیں پہچانتا۔ مگر دیکھو انسان کا بچہ بالکل کورا کاغذ ہے، اسے جو کچھ سکھاؤ گے، جو کچھ دکھاؤ گے، ابھی کہہ رہا ہوں یہ وہی، اپنے بچوں کو محروم نہ کرو، ان کو جہنم سے بچاؤ۔ اب تک 10 سال کے بچوں کے موبائلوں میں کیا کیا چیزیں ہیں اور یہ کیا کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کو خبر تک نہیں ہے کہ میری امت کی، میرے آقا کی امت کی 10 سال کی یہ لڑکیاں کیسے برباد ہو گئی۔ آپ ان میری بہنوں کو دیکھو، 12 سال کی لڑکیوں کے ہاتھوں میں جو موبائل دیے گئے، تمہاری تنہائیاں برباد ہو گئی۔ نوجوانوں، کہیں کا کچھ نہیں بچا نوجوانوں کے پاس، ان کے پاس موبائل نے ان کو برباد کر دیا۔ یہ سویپ کرتے کرتے اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ اگر کوئی 10 ارب روپے لے کے قبرستان میں جائے اور ڈاکٹر سے کہے میرے باپ کو 10 منٹ کے لیے زندہ کر دو، نہیں کر سکتا ڈاکٹر، بالکل نہیں کرے گا۔ اس کا باپ بھی آ کر 10 سیکنڈ کی زندگی نہیں دے سکتا۔ مگر یہ تم نے جو اپنی ایم بی خرچ کرنے کے چکر میں یہ جو 4 گھنٹے برباد کیے ہیں، خدا کے واسطے اللہ کے سامنے رو جاؤ، گر گڑاؤ، چونکہ تم اب گناہ کرنے کے بعد تمہارے دلوں کو احساس بھی ہونا بند ہو گیا ہے۔ یہ گندی تصویریں دیکھ کر کے اپنے دلوں کو میری طرف دیکھو، میری غور کرو، جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ ایک لڑکا کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے سر پہ ٹرک چڑھا، اس وجہ سے کان میں اس کے ہیڈ فون لگا ہوا تھا، کان میں آواز نہیں آئی، ٹرک نے پیچھے سے اس کو کچل دیا، بھیجا اس کا روڈ پر پڑا تھا، بالکل گرا ہوا۔ اب جب اس کو لے کر کے گئے، اس کے موبائل کو چیک کیا گیا تو وہ گانا سنتے سنتے مرا ہے۔ اب جو گانا سنتے سنتے مرا ہے وہ تو گانا سنتے سنتے اٹھے گا نا۔ ہم کو تو احساس تک نہیں اتنی ایک صحابی رسول نے اپنی آنکھ میں، عتبہ بن غزوان ان کا نام، اپنی آنکھ میں ماری اپنی تلوار کی، اور تلوار سے مار کے اپنی آنکھ کو نکال کے نیچے پھینک دیا۔ اب جب آنکھ کا گلہ نیچے پھینکا، لوگ بولے پاگل ہو گیا عتبہ بن غزوان۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری، بہترین قاری میرے نبی کے زمانے کے، وہ کہتے ہیں وہ میرا دوست تھا، میں آ کے بولا تم نے کیوں آنکھ نکال دی؟ کہنے لگے یار اللہ کے خوف سے کیا ہوا؟ کہ ابھی جب میں ایک لڑکی کو دیکھا تو اس پہ نظر غلط پڑ گئی، حضور کی حدیث یاد آ گئی، سرکار فرماتے جو بد نگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی۔ میں اسی وجہ سے ڈر گیا کہ میں تو ایک ذرا سی میں ایک دن کا برداشت نہیں کر سکتا، تو کہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں گا؟ اچھا سنو، میں نے اسی وجہ سے آنکھ نکال کے پھینک دی۔ اے ابو موسیٰ، کیا میرا رب مجھ کو معاف کر دے گا، مجھ پہ کرم کر دے گا؟ بار بار توبہ کرنے والے پر وہ رو کے بولا تو حضرت ابو موسیٰ بولے ضرور اللہ تجھ پہ کرم کرے گا۔ اچھا، میں کوئی نوجوان مر گیا اچانک اور حضور کو دیکھنے کی اس کی خواہش تھی۔ جب وہ قبر میں گیا، فرشتوں نے کہا، جب حضور تشریف لائے نا قبر میں، اور ایسا خدا نہ کرے ہو جائے کسی کے ساتھ کہ جیسے فرشتوں نے کہا او نیچے آنکھیں کر، تو نبی کو دیکھنے کے لائق نہیں ہے۔ ارے آج قبر میں انتظار کر رہا تھا میرے نبی آئیں گے، مگر وہ کہیں گے نہیں تو تو گندی باتیں دیکھ کے آیا ہے، تو نے تو گندی تصویریں دیکھی ہیں۔ بتاؤ یہ آنکھیں آج اس لائق بچی؟ برباد ہو گئی تنہائیاں میرے نوجوانوں کی۔ انہیں فیس بک نے کھا لیا، واٹس ایپ نے کھا لیا، ان کو ان کے انسٹاگرام کی ریلوں نے کھا لیا۔ میری بہنیں برباد ہوتی چلی جا رہی ہیں اور بچے برباد ہوتے چلے
سے آج سے قسم کھاؤ میرے بھائیوں، جیسی ماں ہوتی ہے ویسے ہی بچہ ہوتا ہے، جیسا باپ ہوتا ہے ویسے ہی بچہ ہوتا ہے۔ 7 سال کی عمر تک اگر تو اپنے بچے کے سامنے